اس سے ذرا نظر منزل تری کتن ہے، اس سے ذرا نظر قدم قدم پہ یا برید کن، منزل تری کتن ہے، اس سے ذرا نظر۔ میں ان گلیوں کو شیطان نہ کہوں تو کیا کہوں، کیونکہ بابا فرید تو وہ اللہ مانتے ہیں، اور جن گلیوں میں بابا فرید چلتا ہے اس کو وہ عرش مانتے ہیں۔ یہ عرش کی بھی توہین کرنے والے، یہ سب کی بھی گستاخی کرنے والے اللہ کے عرش پر ہے، معلوم ہے، ایمان لانا واجب ہے، اس کی کیفیت مجہول ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا پورے ناقصت ہے، لیکن یہ سوال کیسے تو ایسا ہے، چھپتے نہیں ہو، سامنے آتے نہیں ہو تم، جلوہ دکھاتے نہیں ہو تم، زیر و حرم کے جھگڑے مٹاتے نہیں ہو تم، جو اصل بات ہے وہ بتاتے نہیں ہو تم۔ حیران ہوں میرے دل میں سمائے ہو کس طرح، حالانکہ دو جہاں میں سماتے نہیں ہو تم۔ یہ معبد و حرم، یہ خلیفہ وزیر کیوں ہر جاری ہو، کبھی تو بتاتے نہیں ہو تم ایک گورنمنٹ بندہ ہو۔ اور تیرا ملتا نہیں، چھپتے نہیں ہو، سامنے آتے نہیں ہو، چھپتے نہیں ہو، سامنے آتے نہیں ہو، جلوہ دکھاتے نہیں ہو، جلوہ دکھاتے نہیں ہو، خیر و حرم کے جھگڑے مٹاتے نہیں ہو تم، خیر و حرم کے جھگڑے مٹاتے نہیں ہو تم، جو اصل بات ہے وہ بتاتے نہیں ہو تم، جو اصل بات ہے وہ بتاتے نہیں ہو تم۔ حیران ہوں میرے دل میں سمائے ہو کس طرح، حیران ہوں میرے دل میں سمائے ہو کس طرح، حالانکہ دو جہاں میں سماتے نہیں ہو تم، حالانکہ دو جہاں میں سماتے نہیں ہو تم۔ یہ معبد و حرم یہ کلیسا و دیر کیوں، یہ معبد و حرم یہ کلیسا و دیر کیوں، ہر جائی ہو جبھی تو بتاتے نہیں ہو تم، کرتی تم ایک گور کہتا ہے کلیسا میں بھی تو ہے، مندر میں بھی تو ہے، مسجد میں بھی تو ہے، حرم میں بھی تو ہے، ہر جگہ تو ہے، اسی لیے تو ہمیں نہیں بتاتا کہ تو کہاں ہے۔ سب کے عبادتوں کا مرکز تو ہے، جو جس کو پوج رہا ہے، کوئی پتھر کو پوجے، کوئی صلیب کو پوجے، پوجنے والا صرف تجھے ہی پوج رہا ہے۔ اپنے پاس کے عقیدے گھر کے رب کے دل میں لگانا ان قوالوں کا کام ہے۔ اللہ نہ کسی کے دل میں ہے، یاد کر لیجیے، اللہ کسی کے دل میں نہیں۔ جھوٹ بولتا ہے یہ قوال کہ میرے دل میں سمائے ہو کس طرح، دو جگہ میں سماتے نہیں ہو تم۔ اللہ کسی کے دل میں نہیں سماتا، نہ اللہ کسی میں حلول کرتا ہے، نہ کوئی عبادتیں ریاضتیں کر کے فنا فنا ہوتا ہے۔ بتوں کے پجاری، شریف کے پجاری اللہ کے دشمن ہیں، وہ اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں، کلیسا میں اللہ نہیں ہے، مندر میں اللہ نہیں ہے، معبد میں اللہ نہیں ہے۔ نصرت فتح علی خان کا ایک اور گستاخی کا انداز سنیے، کہتا ہے یہ برائی وہ بھلائی وہ جنت یہ جہنم، اس الٹ پھیر میں کیا رکھا ہے؟ یہ برائی زنا کرنا برائی، نماز پڑھنا اچھائی، کہتا ہے یہ برائی وہ اچھائی، نماز پڑھو گے جنت میں جاؤ گے، زنا کرو گے جہنم میں جاؤ گے، یہ برائی وہ اچھائی، یہ جنت وہ جہنم، اس الٹ پھیر میں کیا رکھا ہے؟ جرم آدم نے کیا، سزا بیٹوں کو، عدل و انصاف کا معیار بھی کیا رکھا ہے؟ یہ برائی وہ بلائی، یہ جہنم وہ بہشت، اس الٹ پھیر میں فرماؤ تو کیا رکھا ہے؟ جرم آدم نے کیا اور سزا بیٹوں کو، عدل و انصاف کا معیار بھی کیا رکھا ہے؟ دیکھ انسان کو دنیا میں خلافت اپنی ایک تماشا کا زمانے میں بنا رکھا ہے، اپنی پہچان کی خاطر ہے بنایا سب کو، پہچان کی خاطر ہے بنایا سب کو، سب کی نظروں سے مگر خود کو چھپا رکھا ہے، تم نے کا جرم تو آدم نے کیا، سزا نہ کھا کے، درخت کھا کے، تم نے سزا بچوں کو دی، بچوں کو کیوں دی؟ یہ میرا کیسا عدل و انصاف ہے؟ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لا یسأل عما یفعل، کوئی رب سے پوچھ نہیں سکتا رب تم نے یہ کیوں کیا، وهم یسألون، اللہ جس کو چاہے پوچھ لے، تم نے نہیں چھوڑی۔ یہ اللہ پہ اعتراض کرنے والے، یہ اللہ پہ قربانی راز کرنے والے، یہ رب کے لیے گستاخ ہے، یہ مصطفیٰ کے لیے گستاخ ہے۔ جب وہ مستی کی منزل پہ پہنچتا ہے کوئی، سنیے الفاظ، جب وہ مستی کی منزل پہ پہنچتا ہے کوئی، بیٹھ کے دل میں انحق کی صدا دیتے ہو، زندگی کی جس نے ہی مردوں کو عطا کی، جس نے وہ مسیحا
सलीबों पे सजा देते हो, खुद ही लगवाते हो, फिर कुफर के कपड़े पर खुद ही मंसूर को सूली पे चढ़ा देते हो। कादिस ईसा ने कितने मुर्दों पर जिंदगी दी, ऐ अल्लाह तुझे खुद ही उसी ईसा को सलीब पे सजवा दिया और सजा बेटों को दी, जुर्म आदम ने किया। अब सलीब पे ईसा अलैहिस्सलाम को लटका कर बात करना ईसाइयों को राजी करने वाली बात है और कुरान का इनकार वाला जुमला है, क्योंकि कुरान में बताता है ना कतलूहु व मा सलबूहु, ना उन्होंने उसे कत्ल किया ना सूली पे नहीं करे सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने सैयदना ईसा को अपने आप उठा लिया, बुलंद कर दिया और ये कहता है कि नहीं इसने हजारों मुर्दों को जिंदगी दी थी, तूने उसको खुद ही सलीब पे चढ़ा दिया। और मंसूर हल्लाज जिंदगी की तारीफ करते हुए कहता है कि उसने जो अल हक कहा था तो उसके अंदर तू जाकर बैठा था, तभी तो अल हक का जुमला निकला था। ये सूफिया का गुमराह अकीदा है कि अल्लाह बंदे में हरून कर जाता है, ये बंदा तरक्की करते करते फना भी शेख फना भी रसूल और फिर आखिर में फना फिल्ला हो जाता है। यही अकीदा मंसूर हल्लाज की तारीफ का मौलाना तारिक जमील का बयान करते हैं। कहते मंसूर जे चुप सुरली जीते वाक़े जेड़े कुल असराना हूँ, मंसूर तमाम छुपे राजों को जान चुका था, उसको सूली पे चढ़ा दिया। सिख रीत रविश मंसूरी लू ठप रख कंद कदूरी लू। हाँ आशिक होने इश्क कमाने दिल रखे वांग पहाड़ा हो, सै बदियां हजार गुलामी कर जाने बाग बहारा हो। मंसूर जय चुक सूली जिते जड़े वाकफ पुलिस सरारा हो, सिखरीत रवश मंसूरी नू ठप रख हुन कंज कुदूरी नू। क्या कह रहा हूँ? सिख रीत रवश मंसूरी नू हुन ठप रख कंज कुदूरी नू। जवानों तुम भी मंसूर के तरीके पे चलो, मंसूरी रास्ते पे चलो और कंज कदूरी जो उनके हमीद की किताबें हैं इसको सीखना छोड़ दो। अपनी हस्ती भी कोई रोज गंवा बैठता है, अपने दर्शन की लगन जिसको लगा देते हो। कोई रांझा जो कभी खोज में निकले, हीर रांझे के किस्से सुने हैं पाकिस्तानियों या नहीं? हीर रांझे की बदकारी के किस्से सुने हैं, जल्दी की मशूकी के किस्से सुने हैं। अब आइए देखो ये सवाल रब को कैसे गालियां दे रहा है। अपनी हस्ती भी कोई रोज गंवा बैठता है, अपने दर्शन की लगन जिसको लगा देते हो। कोई रांझा जो कभी खोज में निकले, फिर से थम के मेले में रुला देते हो। जुस्तजू तुम्हारी लेकर जो केस कोई इसको मजनू की लैला में बना देते हो। झोंक सच्ची के अगर मन में तुम्हारी जागे, सच्ची पन्नू के किस्से नहीं सुने इश्क-ए-मशूकी के? कहता है झोंक सच्ची के अगर मन में तुम्हारी जागे, वो अपने आशिक के पीछे नहीं भागी थी, वो तेरी याद लेकर निकली थी। तुम उसे तपते हुए सर में जला देते हो। सोहनी कर तुमको महिवाल तसव्वुर कर ले, सोहनी ने अपने आशिक को उसके साथ इश्क किया था, उसे रब समझ कर किया था। सोहनी कर तुमको महिवाल तसव्वुर कर ले, इसको बिखरी हुई लहरों में बहा देते हो। खुद जो चाहो तो सरे अर्श बुलाकर महबूब एक ही रात में निराश करा देते हो। अपनी हस्ती भी वही को रोज गंवा बैठता है, अपने दर्शन की लगन जिसको लगा देते हो। कोई रांझा जो कभी खोज में निकले तेरी, तुम उसे झंग के बेले में रुला देते हो। जुस्तजू लेके तुम्हारी जो चले कैश कोई, उसको मजनू किसी लैला का बना देते हो। जो थस्ती के अगर मन में तुम्हारी जागे, तुम उसे तपते हुए कल में जला देते हो। सोहनीगर तुमको महिवाल तसव्वुर कर ले, उसको बिखरी हुई लहरों में बहा देते हो। खुद चाहो तो सरे अर्श बुला कर महबूब, खुद चाहो तो सरे अर्श बुला कर महबूब, एक ही रात में मेराज करा देते हो। इंसान बदकार आशिकों का जिक्र करके सच्ची पन्नू का, हीर रांझे का, सोहनी महिवाल का और आखिर के अंदर इसी जिस्म के अंदर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की मोहब्बत को बयान करता है कि तूने इंसानों को सजा दे दी, कहीं को कहीं उड़ा दिया, कहीं को कहीं बहा दिया और अपने महबूब से जब तेरी मोहब्बत का वक्त आया तो अपने महबूब को तूने अर्श से बुलाकर मेराज करवा दी। तुम इग्नोर घंटा बावजूद होकर ये कुफर सुनने वालों, हजरत इमाम के बाद फतों में ये कुफर के जुमले चलाने वालों, अपने घर में इन सवालों की सीढ़ियां सजाने वालों, कल क़यामत के दिन तुम अल्लाह को सिर्फ पूछते पेश होगी अल्लाह के सामने कि तुम रब
توہین کی جملے دنیا کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، اپنی گاڑیوں کے اندر، اپنی کئی اور بستی کے اندر، اپنے محلے کے اندر تمہارے پوجا کرتے تھے اور موبائلوں تمہارے ماننے پر بل بھی نہیں پڑتا. کیسا ہے جو کہتا ہوں مانا تمہیں لگتا ہے برا تھا. اللہ میں تجھے سیدھی سیدھی سنا رہا ہوں، یہی مسئلہ ہوا. میں تجھے سیدھی سیدھی سنا رہا ہوں، مجھے پتا تجھے برا لگ رہا ہے. جو کہتا ہوں مانا تمہیں لگتا ہے برا تھا، پھر بھی مجھے بہرحال تم سے گلا تھا. اللہ تجھے میں بتا رہا ہوں، مجھے پتا تو ناراض ہو رہا ہے، تجھے برا لگ رہا ہے، لیکن میرے اندر گلے شکوے شکایتیں تیرے خلاف اتنے ہیں کہ آج تجھے سننا ہی پڑے گا. چپ چپ رہے دیکھتے تم عرش بری پر تپتے ہوئے گردن میں محمد کا نواز تھا. کہا جب حسن حسین شہید ہو رہے تھے کربلا میں، ایسا تو بھی چپ چاپ بیٹھا دیکھتا رہا کس طرح سے لاتا تھا لہو اپنا وفا کو. پھر 3 دنوں سے وہ اگرچہ تھا پیاسا، دشمن تو تھا بہر کے دشمن تو تھا بہر دو دشمن، مگر افسوس تم نے بھی فراہم نہ کیا پانی برسا. ان کا للہ کہتا ہے حسین رضی اللہ عنہ 3 دن سے پیاسے تھے، 3 دن سے پیاسے تھے، اور تم نے اس کو پانی تک نہیں پوچھا. دشمنوں نے تو پانی بند کیا تھا، لیکن تو نے بھی دشمنی کر نہیں کی کہ تو ان دشمنوں کو روک بھی سکتا تھا، ان کو پانی پلا بھی سکتا تھا. ظلم کی توفیق ہے ظالم کی وراثت، مظلوم کے حصے میں تسلی نہ ملا تھا. کرتاج سجا رکھا تھا جس شخص کے سر پر ہے آج اسی شخص کے ہاتھوں میں گا تھا. یہ کیا ہے اگر پوچھوں تو کہتے ہو جواباً اس رات سے ہو سکتا نہیں کوئی شناسا، تم ایک گورکھ زندہ ہو، تم ایک گورکھ زندہ ہو. جو کہتا ہوں مانا تمہیں لگتا ہے برا سا، پھر بھی ہے مجھے تم سے بہرحال گلا سا. چپ چاپ رہے دیکھتے تم عرش بری پر تپتے ہوئے کربل میں محمد کا نواسا. کس طرح پلاتا تھا لہو اپنا وفا کو، ان 3 دنوں سے وہ اگرچہ تھا پیاسا. دشمن تو بہر طور سے دشمن، مگر افسوس تم نے بھی فراہم نہ کیا پانی ذرا سا. ہر ظلم کی توفیق ہے ظالم کی وراثت، مظلوم کے حصے میں تسلی نہ دلاسا. کل تاج سجا دیکھا تھا جس شخص کے سر پر ہے آج اسی شخص کے ہاتھوں میں ہی کاسا. یہ کیا ہے اگر پوچھوں تو کہتے ہو جواباً، یہ کیا ہے اگر پوچھوں تو کہتے ہو جواباً، اس راز سے ہو سکتا نہیں کوئی شناسا. تم لکھ دو انا للہ و انا الیہ راجعون. اس ظالم قوال نے میرے اللہ کو حسن و حسین کا دشمن قرار دیتے ہوئے کہا کہ تو دشمنوں سے بھی بڑا ہے، دشمن تو ظلم کر رہے تھے، تو چپ چاپ بیٹھا دیکھ رہا تھا اور تو نے ان کی مدد نہیں کی، نہ ان کو پانی پلایا. قبروں میں سجدے رکوع و طواف سے منع کرنے والوں کی دعوت کو سن کر ان پہ گستاخی رسول کا فتویٰ لگانے والوں، انہیں توہین رسالت کے جرم میں جیلوں کی سوراخوں کے پیچھے پھینکنے والوں، ان کے اوپر قتل کے فتوے جاری کرنے والوں، ذرا اس ظالم کی گستاخی پر بھی غور کرو. کہتا ہے کنی مدرا پا کے متھے تلک لگا کے نیمے جانا جو دیدنار جو کی نہیں کوئی روپ ہے آتا. کنی مدرا پا کے، کنی مدرا پا کے، کنی مدرا پا کے متھے تلک لگا کے نیمے جانا جو دیدنار. کنی مدرا پا کے نیمے جانا جو دیدنار. جانا جو بدل جانا، جو بدل جانا، میں جانا، میں جانا، جانا جانا رے میں جانا جو دیدنار. کنی مدرا پا کے نیمے جانا جو دیدنار. یہ جوگی نہیں کوئی روپ ہے رب دا، یہ جوگی نہیں کوئی روپ ہے رب دا. اس جوگی کا اس نور پھکتا، اس جوگی میرا جوڑا کھسیا، یہ جوگی میرے من وچ وسیا. سچ آکھا میں قسم پورا لے، جوگی میرا ایمان، اس جوگی مینوں کیتا
जोगी के साथ जाना है, जिसको मैं जोगी कह रहा हूँ, ये जोगी नहीं किसी रब का रूप है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद, न वो जना गया है न उसने किसी को जना है, वो तन्हा है, यकता है, उसकी कोई औलाद नहीं, कोई बीवी नहीं, कोई बच्चे नहीं, उसका कोई रूप नहीं धरती के ऊपर, न जोगी उसके रूप में आया, न नबी उसके रूप में आया, न वली उसके रूप में आया। काजी काजी ने भी अपनी कौम के सामने रखते हैं, कहते हैं मोहम्मद खुदा है, ना जाते खुदा से जुदा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना खुदा है, ना जाते खुदा से जुदा है। तो कहता क्या है? कहता हेके जरा ही डू आते वो काफिर से मुशरिक है कि अल्लाह और मोहम्मद एक है। जो एक कहेगा वो मौजूद है, जो दो कहेगा वो काफिर है। वो चाहता है वाव हटाकर और हटाकर, कहता है रहें भी दो, मगर दो कहे भी कोई ना। तुम जाते खुदा से न जुदा हो न खुदा हो, अल्लाह ही को मालूम है, क्या जानिए क्या हो। दो भी रहे और दो कहे भी कोई ना। हिक है हिक है हिक है हिक है हिक है हिक है, जेड़ा हिक को डू कर जाने ओ काफिर ते मुशरिक है। वो काफिर थे मुशरिक। एक साली अपने पीर की कब्र पे खड़े होकर नारा लगा रहा है, कहता है नारे इलाही या अली, नारे इलाही, अल्लाह को पुकारता है, जवाब में फिर या अली का नारा लगाता है। ये अली को अल्लाह समझने वाले, ये मोहम्मद को अल्लाह समझने वाले, ये जोगियों को रब का रूप करार देने वाले, इनसे बढ़कर जालिम और गुस्सा कौन हो सकता है? चाचरवान मदीना लिखते ये हमारे हाथ के अंदर किताब है। पीर नूर मोहम्मद नक्शबंदी फरमाते हैं, ख्वाजा गुलाम फरीद चिश्ती अपने दीवार में लिखते हैं, चाचरवान मदीना चातम ते कोट लिखण बैतुल्लाह, रंग बिना बेरंगी आया किस्म रूप से डल्ला, जाहिर दे विच मुर्शिद हाजी बातिन दे विच अल्लाह। ये ख्वाजा गुलाम फरीद के बाबा फरीद ये जाहिर है, मुर्शिद हाजी है, पीर है, हकीकत के अंदर ये पीर नहीं है, इसके अंदर अल्लाह है। नाज़िक मुखड़ा पीर फरीदा सानू जिद्दा वजहुल्ला, ये नाजुक सा चेहरा बाबा फरीद का नजर आ रहा है, ये बाबा फरीद का चेहरा नहीं, हकीकत में नाउजुबिल्लाह सुम्मा नाउजुबिल्लाह ये वजहुल्ला है, ये अल्लाह का चेहरा। बाबा बुल्ले शाह अपने कलाम के अंदर यही अकीदा बयान करते हैं। ये हमारे हाथ में उनका कलाम बाबा बुल्ले शाह है। इसके अंदर वो लिखते हैं और इसके बारे में मियां मोहम्मद कहते हैं, बुल्ले शाह की काफी सुन के टुटता कुफर अंदर का। बाबा बुल्ले शाह की काफी सुन लो तो कुफर टूट जाता है। और ये कुफर बयान क्या कर रहा है? आहद अहमद में फर्क ना कोई। आहद कौन है? अहमद कौन है? कहता है आहद अहमद में फर्क ना कोई। एक रत्ती भेद मरोड़ी का, पीर की मरोड़ी का फर्क है, इसके अलावा कोई फर्क वही आहद है और वही अहमद है। और बकोर ख्वाजा गुलाम फरीद अहमद फर्क ना कोई, वाहिद जात से फर्क नहीं, ये दोनों एक ही सिफात है। उसकी तशरीह में लिखता है कि मुर्शिद रब का रूप होता है, सिर्फ फर्क इतना है कि रब गैर वजूद है और मुर्शिद माती वजूद में है, लेकिन हकीकत के अंदर मुर्शिद और रब के अंदर कोई फर्क नहीं, दोनों एक ही चीज है। सबों पर कुरान में लिखता है अना अहद गीत सुनायो, पहले अल्लाह ने कहा अना अहद का गीत सुनाया, फिर अना अहमद हूँ, फिर फरमायो पहले अल्लाह ने कहा अना अहद मैं अकेला हूँ, फिर कहा नहीं अना अहमद मैं अहमद हूँ। अना अरब बिन बतायो, अना अरब, नबी ने फरमाया अना अरब बगैर ऐन के, मैं अरब हूँ बगैर ऐन के। अरब में से ऐन निकालो क्या बचेगा जी? रब। क्या अना अरब से ऐन बतायो, फिर नाम रसूल दोहरायो, पहले उसने अना अरब का गीत सुनाया, फिर अना अहमद का गीत सुनाया, फिर अना अरब
بغیر علم کے، اور پھر آگے نے کہا میں رسول ہوں، جو اللہ ہے وہی مصطفیٰ ہے، دونوں میں فرق کوئی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی بابا صاحب کا کلام، اسی بابا بلّہ شاہ صاحب کا کلام، جس کا عرف بڑے ذوق و شوق سے سنا بھی جاتا ہے، دیکھا بھی جاتا ہے، جایا بھی جاتا ہے، اللہ کی توہین کرتے ہوئے ایک اور عقیدہ پیش کرتے ہیں۔ ڈھولا آدمی بن کے آیا، آپ پہ آہو، آپ پہ چیتا، آپ پہ مارن کھایا، آپ پہ صاحب، آپ پہ بندہ، آپ پہ ملک دکھایا۔ ڈھولا آدمی بن کے آیا، چیتا بھی نعوذ باللہ اللہ ہے، ہرن بھی اللہ ہے، شکار بھی اللہ ہے، شکاری بھی اللہ ہے، حقیقت میں اللہ بندے کے روپ میں اس دنیا میں آیا ہے۔ اے حدیثوں کا گستاخ کہنے والوں، اللہ کی اس سے بڑھ کر گستاخی اور توہین کون کرے گا اور کیا کرے گا؟ پوری کائنات بنی ہے، بڑی مفصل وحدت الوجود کا عقیدہ، چیتا بھی وہی، ہرن بھی وہی، شکار بھی وہی اور شکاری بھی وہی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک بزرگ ہے خواجہ غلام فرید چشتی، ان کا مزار کوٹ میٹھا ڈیرہ غازی خان میں ہے، ان کی کتاب ہے فوائد فرید۔ اس کتاب کے بارے میں بریلوی عالم محمد حسن عین رضوی اپنی کتاب برق آسمانی و فکرہ شیطانی صفحہ 98 پر تفصیل کرتے ہیں کہ فوائد فرید خواجہ غلام فرید کی تصنیف ہے۔ پیر نصیر الدین گولڈی بھی لکھتے ہیں کہ خواجہ صاحب کی زبان ترجمان حق کی، اور مشہور بریلوی عالم علامہ عبد الحکیم شرف قادری تذکرہ اکابر اہل سنت صفحہ 323 پر لکھتے ہیں خواجہ غلام فرید کی کتاب فوائد فریدیہ مسلک توحید اور اعتقادی مسائل پر بہترین کتاب ہے۔ اور جب ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کی کتابوں کا نام ذکر کرتے ہیں، ان میں پہلی کتاب فوائد فریدیہ ہے۔ ان تمام حوالوں سے ثابت ہوا کہ یہ کتاب فوائد فریدیہ کی زیارت کرنے محروم نہ رہے۔ یہ کتاب فوائد فریدیہ یہ جناب بابا جی کی کتاب ہے۔ آئیے دیکھیے اس کتاب کے اندر بیان کیا ہوتا ہے۔ صفحہ 83 پر لکھتے ہیں کہ ایک شخص خواجہ معین الدین چشتی کے پاس آیا اور کہا حضرت مجھے اتنا مرید بنا دو۔ خواجہ صاحب نے فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ کبھی تمہاری قلم اس پر بھی اٹھی، کبھی تمہارے رشتے کی تلاش ہوئی؟ اہل توحید کو گستاخ رسول کہنے والوں، آج تک کسی اہل حدیث نے یہ جملے کہوائے یا کہے؟ بابا جی مرید بنا لو، کافر لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ تذکرہ غوثیہ کتاب ہے غوث علی شاہ قلندر قاضی کی، اس میں لکھتے ہیں کہ ایک مرید آیا، دو مرید اکٹھے آئے، اس نے کہا جی پیر جی مجھے مرید بنا لو۔ اس نے کہا پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پیر نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مرید نے کہا پیر جی تجھی کیوں پڑھیا؟ تو کیوں پڑھیا؟ میں نے اس لیے پڑھا کہ آپ کے سامنے مرید بننے آ گیا۔ پیر نے کہا میں نے اس لیے کلاس کے باپو کے سامنے بات کی بات کہی۔ دوسرے سے کہا دوسرے کو کہا تو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ اس نے کہا حضرت میں تو کچھ اور سمجھ کے آیا تھا، کچھ اور سوچ کے آیا تھا، آپ تو بڑے ہی گر پڑے، صرف رسالت سے قناعت کر رہی۔ رسالت کے بعد کون سا اسٹیپ ہے؟ کہ میں تو مجھے رب ماننے کے لیے آیا تھا، تھوڑے بھی راضی ہو گئے ہیں، قناعت کری رسالت سے۔ اس کو پکی دے کے کہا بیٹھ جو شاباش ہم تجھے تعلیم کریں گے۔ اسی کتاب کا صفحہ نمبر 76 ہے، 76 پہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت منصور حسین بن منصور سے کہا کہ میں نے سنا ہے اے منصور حلاج آپ نے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا۔ خواجہ غلام فرید صاحب کی کتاب ایک حوالے کا اہل حدیثوں کا یہ ادنا سا خادم ذمہ دار ہے، ایک کتاب ایک حوالے کا میں ذمہ دار ہوں، اس جہاں میں بھی اس جہاں میں بھی۔ جس میں حوالے دیے میرے ہاتھ میں وہ کتابیں ہیں۔ کہتا ہے منصور حلاج تم نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے، افسوس تجھ پہ، تو نے میری عزت کتنی کم کر دی، میں نے تو خدائی کا دعویٰ کیا ہے۔ ہم اللہ کی توحید کی دعوت دینے والے، ہم لوگوں کی لوگوں انسانوں کی غلامی سے آزاد کر کے انسانوں کے رب کی غلامی کی طرف بلانے والے، ہم پیشانیوں کو قبروں میں سے اٹھا کر اللہ کے سامنے جھکانے کی دعوت دینے والے، ان دونوں میں اہل حدیث کو گستاخ کہا جاتا ہے۔ اس سے بڑا گستاخ کون ہے جس کو کہا گیا میں نے سنا ہے تو نے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا، اس نے کہا خود تو نے تو میری عزت بھی کم کر دی، میں نے رب ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 78 سے ابو الحسن سرخانی کا جملہ سنجے، اپنے دلوں کا کھان کے، اور جو اہل توحید کو گستاخی کا تانا دے ان کے سامنے یہ حوالے حیا کیجیے۔ ابو الحسن سرخانی کہتا ہے نقل کفر کفر نباشد نعوذ باللہ من ذلک۔ صبح سویرے اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کشتی کی اور ہمیں بچھا دیا، کیونکہ میں اپنے رب سے 2 سال چھوٹا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے بڑا
اس سے بڑا ظلم، اس سے بڑا ظلم، اس سے بڑا کفر اور کیا ہو سکتا ہے؟ کہا رب سے میری کشتی ہوئی، اللہ نے مجھے ہرا دیا اور ہرانے کی وجہ یہ ہے کہ میں اللہ سے 2 سال ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 87 پر حضرت احمد غزالی نے فرمایا کہ سنت جو تم سنت پڑھتے ہو اس کی شان کیا ہے؟ سنت رسول ہونے کا نام ہے، فرض خدا بن جانے کا نام ہے۔ جو فرض ادا کرے وہ انسان نہیں رہتا، وہ خدا بن جاتا ہے۔ سب ابیاسی ہے سعد الدین نے فرمایا یہ کونوں مکان جو کچھ اس دنیا میں ہے میری 2 انگلیوں کی قدرت کے قبضے میں ہے۔ امام الانبیاء نے اپنے رب کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا تھا اے انسانوں تمہارے دل اللہ کی انگلی کے انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے چلتا ہے دیر دیتا ہے، اور پھر ہم سے دعا کرتے تھے اللہ میرے دل کو اپنی عبادت اور اپنی اطاعت سے پھیرنا۔ اور یہ ضرور کہہ رہا ہے کہ نہیں پوری کائنات یہ پیر اعلان کر رہا ہے، غلام فرید لکھ رہا ہے کہ پوری کائنات میری 2 انگلیوں کی قدرت کے درمیان ہے۔ اور یہ نہیں فرمایا حقیقی مشرک تو خود خدا ہے، کیونکہ ابن عربی نے یہی تعلیم دی۔ خصوص الحکم کے اندر ابن عربی لکھتا ہے جو خالق اور مخلوق کو 2 کہے وہ مشرک ہے، جو 1 کہے وہ مبارک ہے۔ اسی طرح یہ حضرات اللہ کے عرش کی توہین کرتے ہیں اور بیت اللہ کی توہین کرتے ہیں۔ ہدایت کے 25 کتاب ہے امام اہل سنت جو حقیقت میں امام اہل سنت ہے احمد رضا بریلوی صاحب کی، اس کا صفحہ نمبر 27 ہے اور اس میں شعر لکھتا ہے تیری آمد بھی کہ بیت اللہ گزرے کو جھکا۔ مجرا سمجھتے ہو ناچ گانے کی محفل، ڈانس کی محفل، کہا جب آپ کی آمد تھی تو بیت اللہ نے مجرا کیا، مجرے کو جھکا، جھکا تھا مجرے کو عرش اعلیٰ، گرے تھے سجدے میں بزم و بالا۔ اے نبی تیری پیدائش کا تو اللہ کے عرش سے بھی مجرا کیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح اپنی پیری فقیری کو پکا کرنے کے لیے ان خبر پرستوں نے کیا کچھ کروایا۔ یہ ہمارے ہاتھ کے اندر ایک تعلیم کی کتاب ہے، وہ کہتا ہے حضرت اجلا عالم مہروی، یہ بڑے بزرگ تھے، ان کی شان کیا تھی؟ ان کی شان جس طرح ایک نبی صاحب مذہب ہوتا ہے آپ بھی نبی کی طرح ہی محسوس کیے گئے۔ مرید پکے رکھنے کے لیے پٹی پڑھائی جاتی ہے نا، ماننا شیخ اللہ شیخ شیطان، جس کا کوئی پیر بھی اس کا شیطان پیر ہے۔ مطلب سوچتا ہے کہ واقعی اگر میرا کوئی شیطان ہوگا تو بڑے بتانے والی بات ہے، وہ شیطان کو چھوڑ کے نوری بوڑھی کو پکڑ لیتا ہے، وہ سوری شاہ کو پکڑ لیتا ہے، وہ کسوری شاہ کو پکڑ لیتا ہے، وہ کامائی سرکار کا مدد کر دیتا ہے۔ اور اس پیری فقیری کے دھندے کو پکا کرنے کے لیے جس طرح نبوت کے دعوے ڈال رہے ختم نبوت کا جھوٹا اعلان کرنے والے کہ جس طرح ایک نبی صاحب مذہب آتا ہے، ہمارے یہ پیر صاحب صاحب مذہب ہے۔ اور ان کے مریضوں کی محبت کیسی ہے ذرا سنیے۔ کا حضرت مولانا فرمایا کرتے تھے ہمارے حضرت کے جتنے مریدین تھے وہ حضرت کی محبت میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ کلمہ دینا محمد رسول اللہ نے صرف شیخ کے ڈر کی وجہ سے کہتے تھے محمد رسول اللہ، مگر نہ ان کا جی چاہتا تھا کہ کلمے میں اپنے شیخ کا نام لیں۔ اپنے مریدوں کو اپنا کلمہ پڑھانے والوں اور پھر بھی گستاخ نہ بننے والوں۔ الامداد ایک رسالہ ہے، اس کے اندر اشرف علی تھانوی صاحب کے مرید کا قصہ موجود ہے۔ خواب کے اندر میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں خواب میں کلمہ پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ، اب کہنا کیا چاہیے تھا محمد رسول اللہ، لیکن میں وہاں پر میری زبان سے محمد رسول اللہ نہیں نکلتا، اشرف علی رسول اللہ نکلتا۔ میری نیند ختم ہوگی، گھر پر آ کے اٹھ بیٹھا اور اٹھنے کے بعد پھر میں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ اب درود شریف پڑھ رہا ہوں، کہتا ہے نیند نہیں ہے، خواب نہیں ہے، جاگا ہوا ہوں، حقیقت میں بیٹھا ہوں اور کہہ رہا ہوں اللہم صلی علی نبینا مولانا اشرف علی۔ اب یہ خط بنا کر مولانا سلی خانی صاحب کو بھیجا کہ خانی صاحب خواب کے اندر میں نے یہ کلمہ پڑھا اور خواب ختم ہوا، تیاری کے اندر میں نے جاگ کر درود شریف پڑھنے لگا، نہ کلمے میں نبی کا نام آیا نہ درود شریف میں نبی کا نام آیا، وہاں بھی میری زبان سے اشرف علی کا نام نکلا۔ پیر صاحب کو کیا کہنا چاہیے تھا کہ توبہ کر، دوبارہ مسلمان، دوبارہ کلمہ پڑھ، ایمان کی تجدید کر، تو کفر کر بیٹھا ہے۔ جواب میں خانی صاحب لکھتے ہیں کہ تو جس کے پیچھے چلا ہے وہ متبع سنت ہے۔ میں نبی سے مدد تو میرے مدد جتنے مرضی کمرے پڑھنا پڑی یا تو پکا مسلمان ہے، مثال نہیں ہو سکتا۔ اہل حدیث اگر یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، بشر ہیں، انسان ہیں،
انسان ہونے کے ناطے وہ انسان ہے، انسانی معاملات ان کے ساتھ ہیں، ان کی اولادیں تھی، ان کی بیویاں تھی، ان کے ماں باپ تھے، ان کے چچا تھے، ان کی پھوپھیاں تھی، یہ سارے رشتے ان کے ساتھ تھے، انہیں بخار ہوا تھا، انہیں وہ بھول جایا کرتے تھے، 4 رکعت کی بجائے نبی علیہ السلام نے 2 رکعت کر کے کلام بھیج دیا تھا، اور صحابی کے یاد کروانے پر پھر برکت پڑھنے کے بعد کہا میں تمہارے جیسا انسان کو بھول جاتا ہوں، جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کروا دینا، جب یہ توحید کی باتیں ٹھیک ہے تو کہا جاتا ہے انصاف رسول ہے، یہ نبی کو بشر کہنے والا واضح مقدم ہے، اور تمہارے دلوں کی کوئی حالت نہیں کہ اس کے مرید حضرت کے ڈر کی وجہ سے رسول اللہ کرنے میں لیتے تھے، مگر ان کا جی چاہتا تھا کہ وہ اپنے کمرے میں اپنی جبریل کا نام لے لیں، یہ ہمارے ہاتھ میں حضرت صاحب کی کتاب اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کی مکمل قرآن حیات تعریف ہے محمد رضا قادری صاحب کی، اس کا صفحہ نمبر 134 ذرا سنیے۔ حاجی کا فیصلہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت بنارس تشریف لے گئے، دوپہر کو جہاں دعوت کی کافی سارے ٹانگے میں بیٹھے ہوئے تھے، ٹانگے بات کیا لگے فلانے منظر کے سامنے سے گزرنا، فلانے منظر کے سامنے سے گزرنا، کہا مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اعلیٰ حضرت تو بنارس کے لیے آئے، انہیں گلیوں کا کیا پتا، منظروں کا کیا پتا، کرے ہر ٹانگے والا وہاں منظر کے پاس سے گزرا تو اچانک کیا دیکھا، ایک سادھو کس کو، شیخ کو کہتے ہیں، عالم کو کہتے ہیں، حافظ قرآن کو کہتے ہیں، مسجد امام کو کہتے ہیں، خطیب صاحب کو کہتے ہیں، حج کرنے والے کہتے ہیں، سمجھ رہے سادھو، ایک سادھو نکلا اور تانگے کی طرف دوڑا، آپ نے ٹانگا رکوا دیا، اس لیے اعلیٰ حضرت کو ادب سے سلام کیا، کان میں کچھ باتیں کی جو میری سمجھ سے باہر تھی، اس سادھو منظر میں چلا گیا، ٹانگا چل پڑا، میں نے عرض کی حضور یہ کون تھا؟ نبی کو بشر کہنے کی وجہ سے اہل توحید کو گستاخ کہنے والوں اعلیٰ حضرت کے جملے سننا، میں نے پوچھا حضرت یہ کون تھا؟ کہا ابدال وقت تھا، سنا وہ ابدال شام کے ابدال آپ کو پورے نہیں ہوں گے، ایک ابدال مرتا ہے دوسرے کو ترقی کر کے ابدال بنا دیا جاتا ہے، کہا یہ ابدال وقت تھا، میں نے کہا ابدال وقت تو مسجد میں ہونا چاہیے تو اندر میں تھا، کہا آم کھائیے پتے نہ دیجیے، بازیاں چلانے کیوں پردہ چپکا ہے، آپ کھاؤ پیڑ کیوں گرتے ہو، یہ ہندوؤں کے مندروں میں بیٹھے ہوئے سادھووں کو بھی اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، فقط کا ابدال سمجھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے باوجود یہ اعلیٰ حضرت ہے، اس کے باوجود ان کے اوپر گستاخی کی بات نہیں آتی، اس کے باوجود کے دین و ملت کی تجدید کرنے والے ہیں۔ 176 صفحے پر کہتے ہیں کہ ہندو آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا، عرض کی میں مدت سے بیمار ہوں، جسمانی حکیم اور ڈاکٹروں سے علاج کر دیا، آپ کو روحانی طبیب سمجھ کر حاضر ہوا ہوں، سرکار دم کر دے، دعا فرمائے یا منظر جنتا دے دیں۔ ہندو کیا کہہ رہے ہیں، کیا دے دیں؟ طبیب دینا ہے اپنی برادری کا وہ دے دو، وہ نہیں آتا ہماری برادری کا منظر ہی دے دو، تو منظر جنتا دے دو۔ حضرت سید میرا احمد اللہ نے مسکرا کے فرمایا میں تمہارے منہ میں دھوپ دیتا ہوں، پرماتما شفا دے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح واضح کفر کے باوجود اس باطل عقیدے کو بھی اسلامی مان کر ان کے ساتھیوں کو بھی اللہ کا ولی ماننے کے باوجود تمہارے پر گستاخی کا فتویٰ نہیں سکتا۔ حضرت خواجہ غلام فرید حضرت خواجہ غلام فرید صاحب، ان کی یہ کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں ہندو کے مذہب کا ذکر ہونے لگا، آپ نے فرمایا ہنوز کا مذہب قدیم ہے اور یہ مذہب آدم علیہ السلام کا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں اس کو تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، ہندو مذہب قدیم ہے، ابتدائی ہے، اور یہ آدم علیہ السلام کا مذہب ہے۔ ہندو مذہب میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے پتھروں کی، اس کو برا نہ کہو، بلکہ یہ بھی اللہ کا قرآن کی اتاری ہوئی شریعت ہے، اور پہلی آدم علیہ السلام کا جو مذہب تھا وہ یہی مذہب ہے۔ اسی طرح غیر اللہ کو پکارتے ان تعلیموں نے کس طرح اللہ کے برابر قرار دے دیا، کس طرح اللہ کا شریک اور ساتھی اور ساتھی بنا دیا، یہ ہمارے ہاتھ میں مناقب شیخ عبد القادر صاحب کی کتاب ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہوا عبد القادر جو بھی تیری زیارت کے لیے آئے گا، جو بھی تیری زیارت کے لیے جمعے کے دن آئے گا وہ ولی کامل اور مقرب بن جائے گا۔
سنا نہیں آپ نے وہ پاکستان کے پیروں کی کرامت سب نماز پڑھاتے اس نے جا کر پھیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ادھر جتنے بیٹھے سب قرآن کے حافظ ہو گئے، ادھر کا السلام علیکم اللہ سارے ناظرہ پڑھنے والے ہو گئے. میں یہی پر نزدیک سے سجے پاسے پروگرام میں قرآن کے حافظ سے بن گئے. جو تمہیں کہ دن صرف تیری زیارت کر لے وہ ولی کامل ہو جائے گا، تو مٹی سے نگاہ اڑا دے تو مٹی سونا ہو جائے گی. پیر عبد القادر جیلانی نے کہا اللہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے فرشتے عبد القادر بھی اتر رہے ہیں، مرزائیوں کو گالیاں کیوں دیتے ہو؟ اگر وہ کہے مرزا غلام احمد قادیانی کے مجھ پہ بھی فرشتے اترتے ہیں، مرزا صاحب لکھتے ہیں جب مجھے پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی تو ایک فرشتہ اس کا نام تھا جی وہ آگے کر کے جاتا تھا. میں نے کہا کہ عربی زبان میں ٹے نہیں ہے، علماء موجود ہیں، عربی زبان میں ٹے میرا ٹیکی اندر سے برطانیہ کا فرشتہ آیا ہے. اس کو کافر کہتے ہو کہ اس نے نبوت کا اعلان کیا. یہ پیر عبد القادر جیلانی کے بارے میں تمہاری کتاب تمہارا شیخ تمہارا رائٹر لکھ رہا ہے کہ اللہ نے اسے کہا تو اس کا فرشتے آئے. جس ختم نبوت کا اعلان کہاں پہ چلا گیا؟ اللہ کو کہا پیر جیلانی نے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، کوئی ایسی چیز عطا فرماؤ جو اس سے آ رہا ہو، میرے مثال کے بعد باقی رہے، لوگوں کو دنیا آخرت میں نفع ہو. بس آواز آئی اے عبد القادر جیلانی تیرے ناموں کا ثواب تیرے ناموں کی تاثیر میں نے اپنے ناموں کے برابر کر دی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جو تیرے نام کو لے گا وہ میرے نام کو لے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ آخری حوالہ ذرا دلوں کو تھامنا. نہ تم سب نے ہمیں دیتے نہ ہم پر یاد نہیں کرتے، نہ سنتے رات سر کالا نہ رسوائیاں کرتے. آج اہل توحید کے خلاف اہل حدیثوں کے خلاف مچھلی چلی ہوئی ہے. یہ کتاب ہے، یہ واجب قتل ہے. اور شاہ عوام اپنے پیروں فقیروں مولویوں ملاؤں کے پیچھے لگ کر کبھی کسی اہل توحید کو شہید کر دیتی ہے اور کبھی کسی اہل توحید کو. ہم اس عوام سے بھی خطاب کرتے ہیں اللہ کے لیے پہلے اپنے گھر میں تو جھانک کر دیکھ لو. اہل توحید اللہ کو ماننے والے، رسولوں کو ماننے والے، سچے ولیوں کی عزت کرنے والے یہ گستاخی نہیں کر سکتے. گستاخی تو تمہارے بڑوں نے کی ہے. یہ ہمارے ہاتھ میں فتاوی رضویہ جن کے رائٹر ہے احمد رضا خان صاحب بریلوی، شائع کیا ہے دارالعلوم انشیہ مکتبہ رضویہ آرام باغ روڈ کراچی پاکستان ہے. اس میں وہ اللہ کو گالی دیتا ہے. ذرا غور سے سنیے گا، کلیجوں کو سمجھیے گا اور پھر اللہ کے لیے اس حق کے آوازے کو سن کر گھروں میں جا کر لمبی چادریں لے کر ناچ کو جانا. آج کفر کی اندھیری چل رہی ہے. اے اہل توحید تمہاری آوازوں کی ضرورت ہے. توحید کے لیے قربانیوں کی ضرورت ہے. توحید کے لیے مرنے اور جینے کے تمہارا عہد کرنے کی ضرورت ہے. کیسا ہے وہابی ایسے کو خدا کہتے کیوں جی؟ اللہ سب کا ایک ہی ہے نا. وہابیوں کا بھی وہی ہے، دیوبندیوں کا بھی وہی ہے، بریلویوں کا بھی وہی ہے، سنیوں کا بھی وہی ہے. اللہ تو ایک ہے، اللہ تو دو نہیں. لیکن اللہ کی توہین کرتے ہیں. کیسے گالی دیتا ہے؟ صفحہ 745. کیسا ہے وہابی ایسے کو خدا کہتے ہیں جس کو بہتنا، بھولنا، سونا، اونگنا، غافل رہنا، ظالم ہونا، مر جانا سب کچھ ممکن ہے. کھانا پینا، پیشاب کرنا، پخانا پھرنا، ناچنا، تھرکنا، نٹ کی طرح کھیلنا، عورتوں سے جمع کرنا، لواطت جیسی خبیث بے حیائی کا مرتکب ہونا، مخنث کی طرح خود مقبول بننا، کوئی لواطت اس کی شان کے خلاف نہیں. وہ کھانے کا منہ، بھرنے کا پیٹ، مرد و زن دونوں کی علامتیں بھی بھیج رکھتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس بارے میں میرے اللہ پر رد کے جاری ہے. اس بارے میں میرے اللہ کی رد کے توہین کی ہے. رب محمد کی قسم یہ ظالم یہود و نصارہ کے ظلم سے آگے بڑھ گیا اور اس ظالم نے تو اس سے قدم بڑھا کر اللہ کے بارے میں وہ بات کی ہے. اے لوگوں ابو بکر صدیق کی غیرت کو دوبارہ اپنے دلوں میں پیدا کرو. مدینے کی ایک بستی سے گزر رہے، ایک یہودیوں کے محلے سے گزر رہے. یہودی عالم ان کو بات کر رہا. آپ نے کہا اللہ پہ ڈر جا، تو جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، تو اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لے آ. وہ کہنے لگا میں اس پر ایمان لاؤں، اس اللہ کو مانوں جو اللہ فقیر ہے اور ہم سے سرکار کو رسول کرتا ہے، سرکار مانتا ہے. اس نے قرآن کی آیت سے تنظیم کیا من الذی یقرض اللہ قرضا. کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ کسی کے قرض سے اپنے رب کی، اپنے مولا کی، اپنے کریم کا پاس رہا رب کی توہین برداشت نہ کی، اس کے منہ میں تھپڑ مارا. وہ روتا ہوا رسول اللہ کی عدالت میں آیا، کہا اپنے ساتھ نے مجھ پہ ظلم کیا ہے. ابو بکر صدیق نے کہا تھا اگر ہمارے اور تمہارے درمیان وہ ایسا نہ ہوتا آج تیری اللہ کے دشمن نے گردن کاٹ دیتا.
ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ظالم نے میرے رب کو یہ گالی دی، یہ کیوں نے کہے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہے، وہ انکاری ہو گیا۔ اس کے پیچھے یہودی بھی ساتھ مل گئے، کوئی ثبوت کے طور پہ بندہ ساتھ نہیں ہے گواہی دینے والا، دھرتی پہ کوئی موجود نہیں ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ کی گواہی دے۔ لیکن جب غیرت توحید میں انسان کھڑا ہوتا ہے، رب اپنے مواحد بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑا کرتا۔ آسمان والے نے وحی اتاری اور فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ نے ان لوگوں کی بات خوب سن لی ہے جنہوں نے کہا اللہ فقیر اور ہم غنی ہے۔ یہ ظالم یہود و نصارہ سے بڑھ کر اللہ کی توہین کرنے والے اور گستاخی کرنے والے۔ یاد کر لیجیے صحیح بخاری کی یہ روایت، امام الانبیاء علیہ السلام کا یہ فرمان، پہلی صورت تم پہلی امتوں کی پیروی کرو گے، ایک دم کے ساتھ برابر ہو جاؤ گے، جیسے تین چیز سے یہاں تک کہ اگر وہ کسی جانور کے سراغ میں داخل ہوں گے تو تم بھی وہاں پر داخل ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا اس سے مراد سات امتوں سے مراد یہودی اور عیسائی ہے؟ آپ نے فرمایا تو اور کون ہے؟ اے لوگوں، جس کو اللہ سے محبت ہے، جس کو اس کے رسول سے محبت ہے، جس کو اولیاء سے سچی محبت ہے، اس دعوت توحید کو اپنے سینے سے لگاؤ، ان کے گستاخ کہنے کے جملوں کو چھو کر ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دو، اس کا غم نہ کرو، انسانوں کو بڑا نہ سمجھو، بلکہ اللہ کی توحید کے لیے جیو، اللہ کی توحید کے لیے مرو۔ خوش نصیب ہے وہ، خوش نصیب ہے وہ جس کو اللہ کی توحید کے لیے تکلیف آئے، خوش نصیب ہے وہ جو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہوئے شہادت کا مقام پا جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ جب تک زندہ رکھے، ایمان پر رکھے، اسلام پہ رکھے، توحید پہ رکھے، جب موت دے تو اس حال میں دے اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو، توحید کا وعدہ لگا رکھے ہو اور جامع شہادت نوش کر کے مالک کے دربار کی طرف بلائے جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔